دوسروں کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رنگ نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا سمجھے جانے والی اس رسم کا، جاہلیت کی اس نشانی کا خاتمہ کیا، اور عجیب طریقے سے کیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا سارا اختیار آ گیا، چابیاں منگائی گئی، سارا کنٹرول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا، اللہ کے گھر بیت اللہ سے بت صاف کر دیے گئے، دھو کر اس کو پاک کیا گیا۔ جب بیت اللہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب باری آتی ہے اعلان کرنے کی، ایک اللہ کی کبریائی کی، بڑائی کی، عظمت کی۔ تو کسی قریشی کو نہیں بلایا گیا، کسی عربی کو نہیں بلایا گیا، خاندان کے اعتبار سے کسی اونچا سمجھے جانے والے انسان کو نہیں بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا آگے آؤ۔ بلال تو رنگ کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، خاندان کے اعتبار سے بھی اونچے نہیں ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں۔ غلاموں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا آگے آؤ۔ اللہ کے روایات میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا، اللہ کے نبی نے اپنا کاندھا پیش کیا، نبیوں کے سردار نے، کائنات کے سردار نے، پاکیزہ انسان نے اپنا کندھا پیش کیا، کہا میرے کندھے پر قدم رکھ کر بیت اللہ پر چڑھو۔ بیت اللہ پر چڑھایا اور کہا اب تم نعرہ تکبیر بلند کرو اور اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دو۔ دیکھیے آپ کیسے رنگ اور نسل کی ساری جاہلیت کی چیزوں کو آپ نے یکدم ختم کر دیا۔ عجیب بات ہے، قریش کا ایک سردار اس وقت موجود تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، بعد میں صحابی بنا ہے۔ اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ایک حبشی، غیر عربی، رنگ و نسل کا نیچا، خاندان کے اعتبار سے نیچا، آزاد کردہ غلام، بیت اللہ پر اس کو چڑھا دیا گیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھے اور کہا ہائے میرے ابا۔ بات سنیے، کہہ رہا ہائے میرے ابا، اچھا ہوا آپ اس دنیا سے یہ منظر دیکھنے سے پہلے چلے گئے، اس دنیا سے یہ منظر دیکھنے سے پہلے آپ چلے گئے۔ ایک غلام کالا کلوٹا بیت اللہ پر چڑھا دیا گیا ہے، اچھا ہوا آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ قریش کا سردار کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی نسل، رنگ پر فخر کرنے والی چیزوں کو بالکل ختم۔ طائف والوں کو غرور ہو گیا کہ ہم کو فتح نہیں کر سکے ہیں، لیکن اب ہم چلتے محمد کے پاس اور کہیں گے تم تو ہم کو فتح نہیں کر سکے، ہم غالب رہے، لیکن اب ہم اپنی طرف سے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن چند شرطیں، چار شرطیں خاص بڑی شرطیں تھیں۔ ان میں ایک شرط یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا کاروبار انگوروں پر ہے، طائف میں آج بھی انگور پیدا ہوتے ہیں، کچے انگور بازار میں ڈالتے ہیں، رقم نہیں ملتی ہے، اس کو ہم پکا دیں، نچوڑ دیں، شراب بنا دیں تو ہمارا بڑا اچھا کاروبار چلتا ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس شراب کے ذریعے سے وصول کیا جا رہا ہے، تو کہا ہمیں سہولت ملے گی، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے مسلمان ہو رہے ہیں، تم جیت نہیں سکے۔ پہلی شرط یہ منظور کیجئے، اسلام تو قبول کر رہے ہیں لیکن یہ کاروبار شراب کا ہم کرتے رہیں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ سودی معاملات ہم کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، ہماری معیشت ان دونوں چیزوں پر ہے، پوری اکنومی، اس لیے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے سود ہمارے لیے جائز قرار دیا جائے۔ تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں دیر سے شادی کرنے کا رواج ہے، دیر سے شادیاں کرتے ہیں، اب خواہش پوری کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے، تو زنا کو ہمارے لیے جائز قرار دیا جائے۔ چوتھی شرط یہ رکھی ہے کہ جو نمازوں کا سسٹم ہے یہ بڑا ٹائٹ سسٹم ہے، 5 وقت کی نماز، اس لیے اس میں بھی ہمیں سہولت دی جائے، ہم اپنے حساب سے اپنے وقت کے سہولت کے لحاظ سے کب کتنی نمازیں پڑھنی ہیں ہم اپنے حساب سے پڑھیں گے۔ یہ 4 شرطیں ہماری منظور کر لیں، ہمیں اسلام منظور ہے۔ حضور نے کہا ایک شرط بھی منظور نہیں ہے، کوئی بھی شرط منظور نہیں کی جائے گی، اسلام لانا ہے تو پورا اسلام میں داخل ہو، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مکہ میں ایک چیز جائز ہے، 70 میل کے فاصلے پر وہ چیز ناجائز ہے، مکہ میں شراب حرام ہے، طائف میں جائز ہے، حلال ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سود کی حرمت کا اعلان کیا اور آج تک کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکا یہ اعلان کر دے کہ سود جائز،
بلکہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے گئے گزرے دور میں بھی مسلمان پہلے پوچھتا ہے کہ یہ جو ایک اسکیم آئی ہوئی ہے میں یہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور حج کے علاقے اور ملک کے اعتبار سے، اس کی جنتری کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہے۔ ہمارے یہاں 8 ہے لیکن سعودیہ کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تاریخ بھی وہی پڑھ رہی ہے اور دن بھی وہی پڑھ رہا ہے۔ دن بھی جمعہ کا تھا اور تاریخ 9 تھی۔ ایسا بہت دنوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد پیش آتا ہے۔ عوام اسے اکبری حج کہتے ہیں لیکن وہ عوام کا اپنا نام دیا ہوا ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ دن بھی وہی ہے، تاریخ بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کی کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اس لیے کہ وہ بہت ہی اہم باتیں۔ اور آج جو خطیب عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ میں خطبہ دیتا ہے، وہ وہی خطبہ دیتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو اس کے اندر کیا خاص باتیں ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد، مدینہ آنے کے بعد یہی حج کیا ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج بھی کہتے ہیں۔ جب تک مکے میں تھے تو حج کیا ہے وہاں، کیونکہ اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو مکہ فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ہجرت حج نہیں فرمایا۔ اس کی کئی وجہیں تھی کہ ماحول ابھی صاف نہیں ہوا تھا، وہاں شرکیہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو اس سال بھیجا تھا اور کچھ اعلانات کروائے تھے۔ اس میں ایک اعلان یہ کروایا تھا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ بیت اللہ یہ ابراہیم کا تعمیر کیا ہوا ہے۔ ابراہیم توحید والے تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ اب یہاں جو توحید کو مانے گا، ایک اللہ کو تسلیم کرے گا، وہی آ سکے گا۔ دوسرا اعلان یہ کروایا تھا کہ آئندہ سال کوئی ننگا حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ حج کے لیے جب آتے تھے تو ننگے ہوتے تھے، بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے یہ نیچرل چیز ہے، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ننگے، تو اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو ننگے۔ عورتیں صرف شرمگاہ چھپانے کے طور پر چھوٹی سی لنگوٹی یا کپڑے کو استعمال کرتی تھی، مرد صرف ننگے ہوتے تھے۔ قریش کے لوگ جس کو کپڑا دے دیں وہ پہن لیتا تھا، اپنے لیے فخر بھی سمجھتا تھا کہ ہمیں کپڑا پہنا دیا گیا ہے، ورنہ ننگے طواف کرتے تھے۔ حضور نے کہہ دیا آئندہ کوئی اس طرح حج کرنے نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خاص تعلیمات اور ہدایات دی تھی۔ تو 9 ہجری میں آپ خود حج کرنے نہیں گئے بلکہ اعلانات کروائے حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ پھر جب پورا ماحول صاف ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال اعلان کروایا کہ بھائی آئندہ سال 10 ہجری کو اللہ کے نبی خود حج کرنے کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، لہٰذا جن جن کو حضور کے ساتھ حج کرنا ہے وہ آئیں۔ پورے سال اعلان ہوتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا مجمع تھا جو اسلامی تاریخ میں کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا، تقریباً 1,40,000 یا 24,000، تقریباً اتنا بہت بڑا یہ مجمع تھا، بہت بڑی گیدرنگ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبات ارشاد فرمائے۔ اس میں عرفات کا بھی خطبہ ہے، تقریر ہے، منا کے بھی کچھ خطبات ہیں۔
جس میں خاص خاص ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہدایت ہو، کوئی بھی فرمان ہو، آپ کا کوئی بھی ارشاد ہو، کوئی بھی آپ کا حکم ہو، ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم باتیں، بہت پوائنٹ کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اس لیے ان کو خاص طور پر توجہ دی گئی، باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی، خطبہ حجۃ الوداع یا خطبات حجۃ الوداع، اور پھر اس کی تشریح کی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا خاص خاص باتیں کہی تھی، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس مختصر سے وقت میں جتنا ہو سکے انشاءاللہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی تھی، الا ان امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، اے لوگو سنو، جاہلیت کے جتنے معاملات تھے، جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں، جاہلی دور کی جتنی نشانیاں تھیں، جاہلی دور کی جو تہذیب، جو کلچر، جو بھی باتیں تھیں، جو رسم و رواج، وہ آج میں محمد الرسول اللہ اپنے قدموں کے تلے رونتا ہوں، سب کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم اعلان تھا، بہت اہم ہدایت تھی۔ جاہلیت کی رسمیں کیا تھی؟ سب سے بڑی بت پرستی تھی، شرک تھا، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، یہ تھا۔ زناکاری تھی، بدکاری تھی، فحاشی تھی، جوا سٹا تھا، شراب نوشی تھی، ناچنا گانا تھا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ سب چیزیں آج میں ختم کرتا ہوں، اپنے قدموں کے تلے انہیں رونتا ہوں۔ یہ جاہلیت کا دور کیا تھا؟ ڈارک ایج کہیے، تاریک دور تھا۔ جیسے دنیا میں آج، جسے دنیا والے ترقی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو آزادی مل گئی، انسانوں کو حقوق مل گئے، فلاں فلاں، یہ فرانس کے انقلاب سے پہلے کے دور کو ڈارک ایج کہتے ہیں، تاریک دور۔ فرانس میں انقلاب آیا، اس کے بعد یہ سب جو آج ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، جو پرانی جاہلیت ہے، جو پرانی جاہلیت کی چیزیں ہیں، وہ نئے انداز سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اس وقت کہہ رہی ہے نا ہم نے بہت ترقی کر لی اور بہت سارے چیزوں میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں، یہ جاہلیت کی پرانی چیزیں ہیں، بس بیوٹی پارلر سے اس کو گزارا گیا ہے اور بری باتوں کو اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جاہلیت میں زنا تھا، آج اس کو اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جاہلیت میں ناچ گانا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، آج اس کو آرٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جاہلیت میں شراب نوشی تھی، اس کو ایک کلچر کے نام سے، اسٹیٹس کے نام سے پروسا جا رہا ہے۔ جو جو چیزیں زمانے جاہلیت میں تھی، ایک نئے رنگ کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، وہ یا بیوٹی پارلر میں لے جا کر گندی چیز کو اچھا بنا کر، بدصورت چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوہرے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ اس میں ایک چیز تھی، نسل، رنگ، برادری، خاندان اور فیملی پر تفاخر۔ قریش کے لوگ غیر قریشیوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، عرب کے لوگ غیر عرب کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے، دوسروں کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رنگ نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا سمجھے جانے والی اس رسم کا، جاہلیت کی اس نشانی کا خاتمہ کیا، اور عجیب طریقے سے کیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا سارا اختیار آ گیا، چابیاں منگائی گئی، سارا کنٹرول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا، اللہ کے گھر بیت اللہ سے بت صاف کر دیے گئے، دھو کر اس کو پاک کیا گیا،
جب بیت اللہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب باری آتی ہے اعلان کرنے کی ایک اللہ کی کبریائی کی، بڑائی کی، عظمت کی، تو کسی قریشی کو نہیں بلایا گیا، کسی عربی کو نہیں بلایا گیا، خاندان کے اعتبار سے کسی اونچا سمجھے جانے والے انسان کو نہیں بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا آگے آؤ۔ بلال تو رنگ کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، خاندان کے اعتبار سے بھی اونچے نہیں ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، غلاموں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا آگے آؤ۔ اللہ کے روایات میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا، اللہ کے نبی نے اپنا کاندھا پیش کیا، نبیوں کے سردار نے، کائنات کے سردار نے، پاکیزہ انسان نے اپنا کندھا پیش کیا، کہا میرے کندھے پر قدم رکھ کر بیت اللہ پر چڑھو۔ بیت اللہ پر چڑھایا اور کہا اب تم نعرہ تکبیر بلند کرو اور اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دو۔ دیکھیے آپ کیسے رنگ اور نسل کی ساری جاہلیت کی چیزوں کو آپ نے یکدم ختم کر دیا۔ عجیب بات ہے، قریش کا ایک سردار اس وقت موجود تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، بعد میں صحابی بنا ہے۔ اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ایک حبشی، غیر عربی، رنگ و نسل کا نیچا، خاندان کے اعتبار سے نیچا، آزاد کردہ غلام، بیت اللہ پر اس کو چڑھا دیا گیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھے اور کہا ہائے میرے ابا۔ بات سنیے، کہہ رہا ہائے میرے ابا، اچھا ہوا آپ اس دنیا سے یہ منظر دیکھنے سے پہلے چلے گئے، اس دنیا سے یہ منظر دیکھنے سے پہلے آپ چلے گئے۔ ایک غلام کالا کلوٹا بیت اللہ پر چڑھا دیا گیا ہے، اچھا ہوا آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ قریش کا سردار کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی نسل، رنگ پر فخر کرنے والی چیزوں کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ آج بھی دنیا میں ترقی یافتہ دنیا ہونے کے باوجود رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھنا آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس پر کتنی لیپا پوتی کی جائے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا خاتمہ کیا، اور پھر ہمارے درمیان اسلام میں جتنی یہ چیز ہے شاید کسی اور میں ہو، مساوات، برابری۔ حضرت عطا بن ابی رباح ایک تابعی ہیں، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، عالم تھے، بڑے عالم، لیکن آپ دیکھیے رنگ کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، خاندان کے اعتبار سے بھی اونچے نہیں تھے، اور آزاد کردہ غلام تھے۔ علم حاصل کیا، تقوی حاصل کیا، ایمان لانے کے بعد تقوی میں ترقی کی، بڑے عالم بن گئے، اتنے بڑے عالم کہ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ 30 سال تک اس طرح انہوں نے وہاں درس دیا ہے۔ عطا بن ابی رباح کے بارے میں آتا ہے، قد کے ٹھنگنے تھے، رنگ کے کالے تھے، بال گھنگریالے تھے، ہاتھ بھی شل تھا، کام نہیں کرتا تھا، ایک ٹانگ سے بھی معذور تھے، ناک بالکل ٹیڑھی سی تھی، یعنی ان کے جسم کے اندر تقریباً 6 عیب تھے، 6 نقص تھے، 6 عیب۔ عربی بھی نہیں تھے، لیکن ایمان لے آئے، تقوی اختیار کیا، علم کا راستہ اپنایا۔ اب اتنے بڑے بنے کہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں۔ کسی خاندان کے بڑے کو یہ ہمت نہیں کہ اس آدمی کو یہاں کیوں بٹھا دیا گیا، بلکہ اس شان سے درس دے رہے ہیں۔ وقت کا خلیفہ آتا ہے، سلیمان بن عبد الملک وقت کا خلیفہ آتا ہے، اور اس کو حج کے بارے میں کچھ مسائل پوچھنے ہیں، تو وہاں درس لگا ہوا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اپنی اپنی باری کا سوال پوچھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک عادی دنیا پر حکومت کرتا تھا، معمولی آدمی نہیں تھا، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آیا ہے، اور 2 بیٹوں کے ساتھ لے کر آگے آنا چاہا، جلدی مسئلہ پوچھ لیں، بادشاہ وقت ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح جن کے بارے میں نے کہا کہ وہ کس شکل کے تھے اور کس طرح کے تھے،
کہا کہ انتظر حتی یاتی دورک، واپس وہیں کھڑے رہیے جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے، اپنی باری کا انتظار کرو، پہلے آ کر مسئلہ نہیں پوچھ سکتے ہو؟ یہ سب لوگ مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ کو اتنی سبکی محسوس ہوئی، ذلت محسوس ہوئی، لیکن بہرحال اس نے انتظار کیا۔ اس کے بعد جب سب کی باری ختم ہو گئی، اس کی باری آئی، اس نے مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ پوچھنے کے بعد دونوں بیٹے ساتھ میں تھے، واپس جاتے ہوئے کہہ رہا ہے بیٹوں سے، میرے بیٹو علم حاصل کرو، بیٹو علم حاصل کرو۔ آج اس شخص کے سامنے جتنی میں نے ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا ہے، کسی اور موقع پر اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کیا ہے۔ اس کو علم نے، ایمان نے، تقوی نے اوپر اٹھا دیا ہے۔ وہ ساری چیزیں اسلام نے ختم کر دی۔ حضرت عطا بن ربیعہ اتنے بڑے عالم تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ہارون رشید کی خلافت، حکومت کتنی بڑی تھی آپ اندازہ لگائی کہ اپنے بادشاہی محل میں صحن میں کھڑا ہے، یہی بارش کا موسم ہے، بادل امڑ امڑ کے اوپر سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، برس نہیں رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں برسنا ہے تو مت برسو، کہاں جا کر برسو گے؟ دنیا کے جس کونے میں جا کر برسو گے، ٹیکس تو ہمارے ہی پاس تو آئے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی خلافت ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سندیش بھیجا، پیغام بھیجا کہ میں آپ کی شاگردی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے روایت حدیث بیان کرنے کی اجازت لینا چاہتا ہوں، تو آپ ہمارے یہاں آ جائیں شاہی محل میں۔ ہمارے پاس آج کے کسی وزیر کا خط آ جائے تو ہم دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے جائیں گے، سارے مولوی حاضر ہو جائیں گے وہاں، سیلفی کھنچوائیں گے، پھر ڈالیں گے فیس بک پر، دیکھو ہمیں بلایا، دعوت دی گئی۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، جو عام درس لگتا ہے، مجلس لگتی ہے، اس میں آئیے، میں آپ کو پڑھا دوں گا، حدیث کی اجازت دے دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ معاملہ تو بیٹھے گا نہیں۔ تو پھر سندیش بھیجا کہ ایسا کیجئے کہ آ جاؤں گا مجلس میں، لیکن تھوڑا پروٹوکول ہونا چاہیے ہمارے لیے، کوئی خاص عزت کا مقام ہونا چاہیے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، عام لوگوں میں آپ کو آ کر بیٹھنا پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننی پڑی، وہ آیا شاگردی کا فخر حاصل کرنے کے لیے، عام لوگوں میں بیٹھا، حدیث کی اجازت لے کے گیا۔ اب بادشاہ ہوتا آیا، حضور کے خاندان کا تھا، حضور کے خاندان عبداللہ عباسی خاندان کا تھا، لیکن کوئی ساری نسل کی چیزیں، رنگ کی چیزیں، خاندان کی جو فخر کی چیزیں ہیں، اسلام نے سب ختم کر دی۔ ایک اور واقعہ قرآن سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے۔ لقمان حکیم، دانشمندانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ لقمان حکیم سوڈان کے تھے۔ سوڈان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، افریقی لوگ سوڈان کے تھے، جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، معمولی حیثیت کے آدمی تھے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا اور علم تھا، تقوی تھا، حکمت تھی۔ قرآن نے اس کو اپنے اندر جگہ دی۔ پوری سورت قرآن میں ایک سورہ لقمان کے نام سے اتار دی گئی، اور قرآن ان کی حکمت کی باتوں کو بڑے مزے سے بیان کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل دیکھیے ابو لہب ہے، حضور کے خاندان کا ہے، اس خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان ہو سکتا ہے؟ خونی رشتہ دار ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ ابو لہب اس کا نام نہیں ہے، نام غالباً عبد شمس یا عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب تو کہتے تھے، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو جو سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا جو چہرہ تھا خوبصورتی کی وجہ سے چمکتا تھا، تو ابو لہب اسے کہہ دیا گیا۔ اتنا خوبصورت، اتنے بڑے خاندان کا، لیکن ایمان نہیں، تقوی نہیں، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب بھی تباہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، برباد ہو گئی۔ اور اس کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، ام جمیل نام تھی، وہ بھی خوبصورت تھی، اور اس کے پاس سونے چاندی کے زیورات اتنے تھے کہ جب وہ پہنتی تھی لد جاتی تھی، اٹھ نہیں پاتی تھی، عورتیں سہارا دے کر اسے اٹھاتی تھی۔ قرآن کہتا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کوئی اس کے کام نہیں آیا، اس پر لعنت برس رہی ہے۔ اس کے بالمقابل لقمان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کا مقام کتنا اسلام نے بلند کیا۔ تو رنگ و نسل کی بنیاد پر جو فخر تھا، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا اور کہا یا ایھا الناس۔ اسی عرفات کے میدان میں، عرفات کے خطبے میں حضور نے اعلان میں کہا یا ایھا الناس ان الہکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا معبود بھی ایک ہے۔
ان اباکم واحد، تمہارے ابا بھی ایک ہیں، آدم و حوا سے سب پیدا کیے گئے ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر. ہاں جس کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، عمل صالح ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے. چاہے دنیا کے خاندان کے اعتبار سے اس کو نیچا کیوں نہ سمجھا جائے، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا ہے. سارے امتیازات کو ختم کر دیا، سب کو برابر قرار دیا. تقوی جس کے اندر ہے وہ آگے بڑھے گا، ایمان جس کے اندر ہے، نیک اعمال ہے، وہ آگے بڑھے گا. تو نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر جو اونچ نیچ تھی، خطبہ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اعلان فرمایا. اس کے بعد جاہلیت کی ایک رسم تھی طبقاتی امتیاز. طبقاتی امتیاز کیٹیگریاں لوگوں کی ہوتی تھی، سمجھا جاتا تھا. جیسے کسی کو شودر قرار دے دیا، کسی کو ویش قرار دے دیا، اور کسی کو کہہ دیا ہم تو سب سے اونچے ہیں، برہما کے دماغ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ کیٹیگریاں ہو گئی، اس کو بھی ختم کر دیا. قریش کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم قریشی ہیں، ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، اور ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں. تھے بھی اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم دوسروں کے برابر نہیں ہیں. اسی وجہ سے وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے میدان عرفات حرم کے دائرے سے باہر ہے، منی مزدلفہ یہ حرم کے اندر ہیں، لیکن میدان عرفات حرم کے دائرے سے باہر ہے. نحن قطین اللہ، ہم اللہ کے گھر کے کبوتر ہیں. نحن حمصن، ہم پرجوش ہیں، ہم دوسروں سے بڑے ہیں، ہم دوسروں سے الگ ہیں، ممتاز ہیں. اور آج کی اصطلاح میں کہیں، آج کی زبان میں تو کہتے تھے ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں، عام لوگوں کی طرح میدان عرفات میں کیسے جائیں گے. یہ ایک فرق کر رکھا تھا قریش کے لوگوں نے، قریش کے خاندان کے افراد نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ حج کا جو موسم ہے اور حج کی جو عبادت ہے، اس میں بھی اگر وی آئی پی کلچر باقی رہے گا اور اس میں بھی یہ چیز باقی رہے گی تو پھر کہاں سے ختم ہوگی. اس لیے سب کو ان چیزوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جہاں حاجی جاتے ہیں عرفات تم کو بھی وہیں سے ہو کر واپس آنا پڑے گا اور وہاں حاضری دینی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے سامنے کون جرأت کر سکتا تھا؟ اس وقت سے لے کر آج تک سارے لوگ میدان عرفات میں حاضر ہو رہے ہیں، چاہے قریشی ہو کہ غیر قریشی، عربی ہو کہ عجمی ہو، اور اس انداز میں پیش ہو رہے ہیں. مساوات کا، برابری کا، ایکولیٹی کا، سمانتا کا اس سے بہتر منظر دنیا میں نہیں پیش ہو سکتا ہے کہ سب کو ایک ہی شکل میں، ایک ہی صورت میں وہ حاضر ہونے کو کہا جا رہا ہے. بھائی جو ننگے حاضر ہوتے تھے، کہا کہ ننگے حاضر نہیں ہونا ہے، ننگے حاضر نہیں ہونا ہے، بلکہ کپڑے پہن کے حاضر ہونا ہے، اور بلکہ کپڑے بھی ایسے جو سب کے ایک جیسے ہو، سب سمان نظر آ رہے ہوں. جو ٹو پیس والا ہے، 3 پیس والا ہے، سب ختم کر دو. 2 چادروں میں آنا ہے، ایک جیسے کلر کے ساتھ آنا ہے، اور اس طرح دنیا کے سامنے برابری کی مثال پیش کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اس میں اس چیز کا اعلان کیا تھا. اور وہ زمانہ جاہلیت کی جو ایک چیز تھی، امتیاز تھا، ہم خاص لوگ ہیں، دوسرے بالکل الگ ہیں، اس کلچر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے. ایک تیسری چیز تھی جو زمانہ جاہلیت کی تھی، انتقام در انتقام کی، بدلہ لینے کی. یہ رواج چل پڑا تھا زمانہ جاہلیت میں. مائیں اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی لوریاں دیتی تھی، وہ کہتی تھی تمہارے باپ کا قاتل فلاں ہے، تمہارے دادا کا قاتل فلاں ہے، تمہارے چچا کا قاتل فلاں ہے، بڑے ہو کر ان کا بدلہ لینا ہے. ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیا تو دوسرے خاندان کے لوگ اس خاندان کے قاتل کے خاندان کے لوگ کسی آدمی کو قتل کر دیتے. ضروری نہیں ہے کہ قاتل ہی کو کر دیں، جو پکڑ میں آیا اس کو مارنا ہے، اور پھر وہ والے اس کو مارتے تھے. پھر یہ انتقام، بدلہ در بدلہ، یہ رواج چل پڑا تھا، زمانے جاہلیت میں چلتا رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا. یہ سب سے خطرناک چیز تھی جو اس وقت
لڑائی چلتی تھی معمولی معمولی چیزوں پر. جنگ بعاث چلی ہے. جنگ بعاث بہت مشہور جنگ ہے عربوں کی. کیسے چلی؟ عجیب و غریب، ہنسی آئے گی آپ کو. ایک کھیت میں ایک درخت پر ایک کبوتری کا فاختہ کا گھونسلہ تھا، اس نے اس میں انڈے دے رکھے تھے. کسی بچے نے یا کسی آدمی نے پتھر مارا، گھونسلہ بھی ختم ہو گیا، انڈے بھی ٹوٹ گئے. تو جس کا کھیت تھا اس نے کہا یہ تو میری توہین ہے، یہ تو میری رسوائی ہے، یہ تو میں نیچا ہو گیا، میرے کھیت میں اس نے ایسا کر دیا. آدمی یہ کہہ رہا، بڑا آدمی، یہ میری توہین ہے، اور وہ انڈے نہیں پھوٹے ہیں، میری ناک کاٹ دی گئی ہے. اب اس نے اس کو مار ڈالا. اب اس خاندان کے لوگوں نے اس خاندان کے ایک فرد کو مار ڈالا. لڑائی چلی ہے 120 سال. بنیاد کیا تھی؟ ایک معمولی سی چیز، انتقام در انتقام کا ایک رواج اور ایک رسم چل پڑی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اوس و خزرج 2 بھائی تھے، ان کے درمیان 100 سال سے زیادہ لڑائی چلی ہے. جتنے بھی جنگ کے قابل بڑے بڑے نوجوان تھے سب لڑائیوں میں مار دیے گئے. اتنے سال لڑائی چلی ہے. آپس میں بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ یار کب تک لڑتے رہیں گے، آخر تو بریک لگنا ہے، اس لیے کوئی صلح کی راہ نکالو، راستہ نکالو. تو آپس میں دونوں تو لڑائی کے والے تھے، آپس میں کسی کو کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی تیسرا آدمی ہونا چاہیے جو ہمارے درمیان صلح کروائے. اب اوس و خزرج کے لوگ حج کے موقع پہ آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی میں جاتے تھے، عرفات میں، مزدلفہ میں، خیموں میں، ڈیروں میں جا کر دعوت پیش کرتے تھے. حضور نے دعوت پیش کی، ان لوگوں کے سامنے اپنا پیغام رکھا. تو انہوں نے آپس میں خسر پسر کیا، یار یہ آدمی لگتے ہیں جو ہمارے درمیان صلح کرا دیں، اچھے آدمی لگ رہے ہیں، اور ان کو بھی ٹھکانا چاہیے، مکے میں رہنے نہیں دے رہے، ہم ان کو اپنے یہاں پناہ دے دیتے ہیں، یہ ہمارے درمیان صلح کروا دیں گے. اس طرح ہجرت کا معاملہ پیش آیا. اب کئی سو سالوں کے بعد اوس و خزرج آپس میں بھائی بھائی بنے تھے، بھی سگے بھائی، لیکن وہ لڑائیاں ختم کر دی گئی. انتقام در انتقام کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا، سنو، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کا خون ہوا تھا اس کو میں ختم کرتا ہوں، منسوخ کرتا ہوں. اب کوئی پچھلے قتل کی بنیاد پر کسی خاندان کے کسی فرد کو نہیں مارے گا، اور سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کے ایک فرد ربیعہ بن حارث کا معاف کرتا ہوں، اپنے سے شروعات کرتا ہوں. ان کے خاندان کے ایک فرد کو مار دیا گیا تھا، ابھی تک بدلہ نہیں لیا تھا. حضور نے کہا میں وہ معاف کرتا ہوں، اپنے سے شروعات کرتا ہوں. اب کوئی پیچھے خون اور قتل کی بنیاد پر کسی دوسرے کو نہیں مارے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بہت اہم اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اہم چیز جس کا اعلان فرمایا تھا وہ تھا سود کا خاتمہ. جب سود حرام قرار دیا گیا، اس وقت عام تھا، آج بھی عام ہے. اللہ کے نبی نے کہا سود حرام، قرآن میں اعلان آ گیا. اس وقت بھی ڈیبیٹ کا موضوع بن گیا تھا، بھائی کیسے سود حرام ہے؟ اللہ البیع وحرم الربا، بیع تو حلال ہے اور سود ربا حرام ہے. حالانکہ دونوں میں پیسے ہی تو لگتے ہیں، یہ پیسوں کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں، وہاں چیز کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں، معاملہ تو ایک جیسا ہے. قرآن نے دوٹوں کا اعلان کیا تھا، نہیں دونوں معاملے ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو چیزیں بہت ساری ارشاد فرمائی تھی، اہم تقریباً 15 چیزیں، میں تو ابھی 2 پر روشنی ڈال چکا ہوں. یہ تیسری چیز کہا تھا آج سود کا خاتمہ کرتا ہوں، سودی معاملات بالکل ختم. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر بنتا چلا جا رہا ہے. ہندوستان کا جو سب سے بڑا امیر ہے، ساری بینکوں کے پیسے اس کے پاس جا رہے ہیں جو غریبوں نے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے رکھے ہیں، اور غریب مہنگائی میں پستا چلا جا رہا ہے، غربت میں نیچے سے نیچے چلا جاتا رہا ہے. سود کی خصوصیت ہی یہی ہے، سود میں غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس جاتا ہے. زکوٰۃ کی اسلام کی خصوصیت یہ کہ مالداروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آتا ہے. سب سے بنیادی فرق ہی یہی. حضور نے کہا میں سود ختم کرتا ہوں اور اپنے گھر سے شروعات کرتا ہوں، اپنے گھر سے شروعات کرتا ہوں. میرے چچا عباس بن عبد المطلب سود پر پیسے دیا کرتے تھے، وہ جو جتنے بھی زائد پیسے سود کے انٹرسٹ کے کسی پر چڑھے ہوئے، میں محمد اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں، کسی سے نہیں لیے جائیں گے. ہاں جو اصل رقم تھی وہ دینی پڑے گی، ان کو واپس دینی پڑے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا، اور اس سلسلے میں کوئی رو رعایت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. فتح مکہ کے بعد طائف کا حضور نے گھیراؤ کیا تھا، طائف کا 17 دن گھیراؤ کیا لیکن فتح نہیں ہو پایا. تو اللہ کے نبی واپس چلے آئے تھے. تو طائف والوں کو غرور ہو گیا کہ ہم کو فتح نہیں کر سکے ہیں،
لیکن اب ہم چلتے ہیں محمد کے پاس، وہ کہیں گے تم تو ہم کو فتح نہیں کر سکے، ہم غالب رہے، لیکن اب ہم اپنی طرف سے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن چند شرطیں 4 شرطیں خاص بڑی شرطیں تھیں۔ ان میں ایک شرط یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا کاروبار انگوروں پر ہے، طائف میں آج بھی انگور پیدا ہوتے ہیں، کچے انگور بازار میں ڈالتے ہیں، رقم نہیں ملتی ہے، اس کو ہم پکا دیں، نچوڑ دیں، شراب بنا دیں تو ہمارا بڑا اچھا کاروبار چلتا ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس شراب کے ذریعے سے وصول کیا جا رہا ہے۔ تو کہا ہمیں سہولت ملے گی، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے مسلمان ہو رہے ہیں، تم جیت نہیں سکے۔ پہلی شرط یہ منظور کیجئے، اسلام تو قبول کر رہے ہیں لیکن یہ کاروبار شراب کا ہم کرتے رہیں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ سودی معاملات ہم کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، ہماری معیشت ان دونوں چیزوں پر ہے، پوری اکنومی، اس لیے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، سود ہمارے لیے جائز قرار دیا جائے۔ تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں دیر سے شادی کرنے کا رواج ہے، دیر سے شادیاں کرتے ہیں، اب خواہش پوری کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے، تو زنا کو ہمارے لیے جائز قرار دیا جائے۔ چوتھی شرط یہ رکھی ہے کہ جو نمازوں کا سسٹم ہے یہ بڑا ٹائٹ سسٹم ہے، 5 وقت کی نماز، اس لیے اس میں بھی ہمیں سہولت دی جائے، ہم اپنے حساب سے اپنے وقت کے سہولت کے لحاظ سے کب کتنی نمازیں پڑھنی ہیں ہم اپنے حساب سے پڑھیں گے۔ یہ 4 شرطیں ہماری منظور کر لیں، ہمیں اسلام منظور ہے۔ حضور نے کہا ایک شرط بھی منظور نہیں ہے، کوئی بھی شرط منظور نہیں کی جائے گی، اسلام لانا ہے تو پورا اسلام میں داخل ہو، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مکہ میں ایک چیز جائز ہے، 70 میل کے فاصلے پر وہ چیز ناجائز ہے، مکہ میں شراب حرام ہے، طائف میں جائز ہے، حلال ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سود کی حرمت کا اعلان کیا اور آج تک کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکا یہ اعلان کر دے کہ سود جائز ہے، بلکہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے، گئے گزرے دور میں بھی مسلمان پہلے پوچھتا ہے کہ یہ جو ایک اسکیم آئی ہوئی ہے میں یہ لے سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اہم چیزیں تھیں، جان و مال کی حرمت ہے، رشتوں کا مسئلہ تھا، سوسائٹی میں کمزور جو طبقات تھے، نوکر چاکر غلام، خاص طور پر عورتوں کے حقوق، حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، فتنوں کے بارے میں فرمایا، ختم نبوت کا اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسلام کو قبول کرو، 5 وقتہ نماز پڑھو، صوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، سال میں زکوٰۃ ادا کر دو، حج فرض ہے تو حج ادا کر دو، تدخلوا جنت ربکم، جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ گے، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال مکار اور فریبی ہوگا، یہ بھی آپ نے اعلان فرمایا۔ اور خاص اعلان اسی دن، جمعہ کے دن اور 9 ذی الحجہ، سعودی کیلنڈر کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، یہ اعلان ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو اس دین کے طور پر پسند کر لیا ہے، اپنی نعمت تام کر دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت ہمارے ہاں ہم پر اترتی تو ہم اس دن کے اترنے کو ڈے منا لیتے، ایک فنکشن، عید مناتے، جشن مناتے۔ حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، پھر بھی پوچھا کون سی چیز ہے، کون سی آیت ہے، تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہمارے دین کے سلسلے میں یہ نہیں کہا گیا دین مکمل ہو گیا ہے، یہودیت، عیسائیت اور دوسرے دین کے بارے میں، لیکن محمد رسول اللہ کو جو شریعت دی اس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، آج مکمل کر دیا، اس میں کبھی کمی بیشی نہیں، قیامت تک یہی چلے گا، لے آؤ گے تو منظور ہے ورنہ مردود ٹھہرائے جاؤ گے۔ یہ اعلان بہت بڑا اعلان ہے، ہم تو اس دن کے اترنے کو جشن کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے یہ آیت کب اتری، حضور کہاں تھے، کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا، حضور اونٹنی پر سوار تھے، جمعہ کا دن تھا، ہمیں الگ سے ڈے منانے کی، جشن منانے کی، فنکشن منانے کی اس آیت کے اترنے پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 عیدیں ہمارے ہاں جمع تھی، جمعہ کا دن چھوٹی عید کا دن ہے اور عرفات کا میدان، پوری دنیا سے حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں، حاجیوں کا عید کا دن وہی ہے، جشن کا دن، پہلے سے 2 جشن اللہ کی طرف سے اس کا نظام ہو گیا ہے، الگ سے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حجت تھوڑا وقت بھی میں نے زیادہ لے لیا ہے، بہت ساری چیزیں اہم پوائنٹ کی باتیں تھیں وہ رہ گئی ہے، لیکن بہرحال اسی دن، اسی تاریخ کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا بہت اہم باتیں تھیں، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کی جاتی رہے گی۔ کچھ اہم پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آج دنیا ان پوائنٹس کو عملی طور پر اپنا لے، دنیا میں امن، چین، سکون قائم ہو جائے۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے جو ہیومن رائٹس کا چارٹر بنایا ہے، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی جو آفس ہے اس میں وہ چارٹر لٹکا ہوا ہے، ان کی چیزوں کو آپ پڑھیے۔ وہ تو ابھی چند سال پہلے فرانس کے انقلاب کے بعد انہوں نے لکھے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان برابر ہیں، سب کو یہ حق ملیں گے، یہ رائٹس ملیں گے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے یہ سارے حقوق انسانوں کو بتا دیے تھے اور یہ اعلان بھی کر دیا تھا، سنو آج کے بعد ہو سکتا ہے اگلے سال ملاقات نہ ہو، اسی وجہ سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب یہ اہم بنیادی چیزیں میں نے تم کو بتا دی ہیں، تم آگے انسانوں کو بتاؤ، انسانیت کو بتاؤ، اللہ کی طرف سے یہ جو قانون ہے جس میں انسانیت کی بھلائی ہے آگے تک پہنچاؤ۔ میں نے حق ادا کر دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عملی طور پر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔